تو میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی اللہ کی قسم. اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے خود سونگی ہے تو پاسبل. آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑبڑ ہوگی, ناک میں گڑبڑ ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے, ادھر سے کیا آ رہی ہے, خوشبو. دونوں سے بدبو آئے نا, یہ دونوں سے خوشبو آئے. آپ کہیں گے بھائی اس کو وہم ہو گیا ہے, تو میرے ساتھ 10 آدمی اور تھے, ان کو بھی وہم ہو گیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آپ کہو گے یار جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراً کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا. بھائی 1 مہینے پہلے شہید دیکھا, اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے, 1 مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا, اس میں سے وہی پرفیوم, وہ بندہ فوراً لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا. اور ادھر شہادت ہوئی ہے, ادھر خوشبو آ رہی ہے. ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا. تو نہ کوئی اسپرے لے کے کھڑا ہوا ہے. اور چلو اس کو چھوڑ دو, ریڈ کراس ایک NGO ہے, اس کو تو مانتے ہو نا. ریڈ کراس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر, پہلے اخباروں میں آئی تھی, میں نے کہا اخباروں کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کی آفیشیل پیج پہ میں گیا, یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے, یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سو کی لاشیں خراب نہیں ہوتی اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی, کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہیں نا, یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو. اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہیں. یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے یہ خبر, سونگی بھی ہے شہداء کے خون کی خوشبو. ایسے بہت واقعات ہیں, 6 مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی, خوشبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا, تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے, تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا, لونہ لون دم, تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی. فرمایا ریحہ ریح مسک, اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی, جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا, اتنی بہترین خوشبو ہوگی. تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں, تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے, تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے تو مان لوں گا, ڈاکٹر کہیں گے امپاسبل تو نہیں مانوں گا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے, پھر آپ ڈاکٹر کو سائڈ پہ لگا دو گے. آپ بولو گے بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے, اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے. البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے,